جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے جی، رات کے کھانے کا فائدہ۔ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ ابن ماجہ 3355۔ جی کہتے ہیں تحقیق کر دے۔ تحقیق یہ ہے کہ بھائی روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سند میں ابراہیم بن عبد السلام جو راوی ہے یہ ضعیف الحدیث ہے، بلکہ ضعیف الحدیث کیا ہے، بعض کتب رجال کے اندر لکھا ہے کہ احد المتروکین، یہ متروک راویوں میں سے ایک ہے، یعنی متروک ہے۔ پھر آگے اس کا شیخ جو ہے عبداللہ بن میمون القداح، یہ جو عبداللہ بن میمون القداح ہے یہ بھی متروک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ترمذی کے اندر انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت آتی ہے، وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، اور فرمایا ہے کہ لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کسی سند سے ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ وہ کیا ہے کہتے ہیں جی وہ انبسا، اور اس میں انبسا جو راوی ہے یعنی انبسا بن عبد الرحمن القرشی، فرمایا یہ یضاعف فی الحدیث، حدیث میں ضعیف ہے، یہ امام ترمذی نے کہا ہے۔ اور عبد الملک بن علاق یہ مجہول ہے، اور یہ یاد رکھے کہ انبسا بن عبد الرحمن اس کے متعلق جو ہے ابو حاتم وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ حدیث وضع کرنے والا تھا، اور تقریب وغیرہ دیکھ لیں، تہذیب التہذیب دیکھ لیں کہ یہ متروک راوی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک راوی جو ہے اس میں اور بھی ہے، وہ ہے محمد بن یعلا الکوفی، یعنی انبسا بن عبد الرحمن کا شاگرد جو سند میں واقع ہو رہا ہے وہ بھی بڑی ضعیف ہے۔ تو لہذا یہ ترمذی والی سند بھی ثابت نہیں، اور امام ترمذی نے تو اس حدیث کو منکر قرار دے دیا۔ پھر العلی المصنوع کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک سند نقل کی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، انتہائی ضعیف۔ اس میں ابو الحسن القرشی ایک راوی ہے، اس کو ابن ادی وغیرہ نے کذاب قرار دیا ہے، اور اس روایت کے متعلق مزید اگر کوئی بندہ کوئی پوائنٹ تلاش کرنا چاہتا ہے، مزید اس کی تحقیق چاہتا ہے، تو وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 116 کی تخریج جو ہے وہ پڑھ لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔